بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی ہر دل عزیز چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا کے دامن سے وابستہ ہو کر اولین نومسلموں میں ایک بلند مقام بنا لیا تھا۔ اسی روز آپ کی بیوی اسماء بنت امیس بھی اسلام کی دامن رحمت میں آ گئیں۔ دونوں ہی میاں بیوی نے کفار قریش کی جاں توڑ سزاؤں اور بلاؤں کا مقابلہ بڑی پامردی سے کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں کئی برس اقامت پذیر رہے۔ اسی دوران ان کے 3 بچے محمد، عبداللہ اور عوف پیدا ہوئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہر اور کامیاب ترجمان اور نمائندے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا زاد کو دل اور دماغ اور زبان و بیان کی کمال صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت سے کفار مکہ کے غیظ و غضب میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے 2 نمائندوں کو قیمتی اور نفیس تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجیں گے۔ یہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ یہ لوگ قریشیوں کی خواہش کو لے کر نجاشی کے دربار تک پہنچے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دے جو یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ قریش کے 2 نمائندے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن الاس تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سلطنت حبشہ کے اقتدار پر موجود آدمی یعنی نجاشی آتش ایمان رکھنے والے آدمی تھے۔ وہ صاف و شفاف مسیحیت پر عمل پیرا تھے۔ قریش مسلمانوں کے بغض میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہوں نے نجاشی کے کلیسا کے نمائندوں کو بڑے بڑے تحائف دیے تاکہ وہ انہیں اپنا ہمنوا بنا کر نجاشی کے دربار میں پیش ہوں۔ قریش کے نمائندے حبشہ پہنچے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر تحائف کے ڈھیر لگا دیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے وہ تحائف اہل کلیسا کو دیے، جس کے بعد خوب قیمتی تحائف نجاشی کے پاس بھی بھجوا دیے۔ اس کے بعد بالآخر نمائندوں کی نجاشی سے ملاقات اور قریش کی اپیل و مقدمہ پیش کرنے کا دن مقرر کر دیا گیا۔ مقدمے کے دن ان لوگوں نے جو قریش سے آئے تھے نجاشی سے کہنا شروع کیا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ شرارتی بچے بے دین ہو کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے نہ تمہارا دین اختیار کیا ہے، نہ ہی اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہے ہیں۔ انہوں نے نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں، نہ تم اس سے واقف ہو۔ ہمارے سرداروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے ان کے الفاظ سن کر حیرت و تعجب سے سر اٹھایا اور مشفقانہ نظر سے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیسا دین ہے جو تم نے اپنے لیے ایجاد کر لیا اور اپنی قوم کو دین کے لیے چھوڑ دیا؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، رشتہ داریاں توڑ ڈالتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ہم عرصہ دراز سے اس بدترین حالت میں رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسے آدمی کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب کو ہم جانتے ہیں، اس کی صداقت و امانت، عفت و عصمت کی ہم تائید کرتے ہیں۔ اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، اس کی عبادت کرنے اور اس کو ایک جاننے اور ان بتوں کی پرستش کرنے کو چھوڑنے کا حکم دیا جن کو ہم اور ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے۔ اس نبی نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داری قائم رکھنے، ہمسایوں سے نیک سلوک کرنے، حرام چیزوں سے بچنے اور خون کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اسی نبی نے ہمیں برے کاموں سے، جھوٹی باتوں سے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے ان کی باتوں کی تصدیق کی، ان کی رسالت پر ایمان لائے، ان کی پیروی کرنے لگے۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ جو کچھ انہوں نے حرام کہا اس کو حرام جانا، جو حلال بتایا اس کو حلال سمجھا۔ ادھر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہم پر ظلم و ستم کرنے لگی تاکہ ہمارے دین سے ہمیں پھیر کر دوبارہ پرانے دین کی طرف لے جائے۔ جب انہوں نے ظلم و قہر کی انتہا کر دی، ہمارا گھیرا تنگ کر دیا اور ہمارے دین کی راہ میں رکاوٹ بن گئے، تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ ہم دوسروں کو چھوڑ کر آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی سلطنت میں ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر کے ان الفاظ کو سن کر نجاشی کا دل احساسات و جذبات سے بھر گیا۔ اس نے حضرت جعفر سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کلام میں سے جو کچھ ہے جو تمہارے رسول پر نازل ہوا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کی، جس کے بعد نجاشی آپ دیدہ ہو گیا۔
کہنے لگا اس میں شک نہیں کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے ایک ہی منبع نور سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں، جاؤ یہاں سے، اللہ کی قسم ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ مجلس برخاست ہو گئی اور قریش رسوا ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ عمرو بن العاص ایک ہوشیار آدمی تھا، وہ دوبارہ بادشاہ کے محل میں جا پہنچا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ پادریوں نے یہ بات سنی تو چونک اٹھے۔ عمرو بن العاص کے اس مختصر سے جملے نے انہیں مشتعل کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ طلب کرنے کا حکم دیا تاکہ ان سے مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا دینی موقف پوچھا جا سکے۔ دوبارہ دربار لگ گیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا تو دریافت کیا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر ایک بار پھر روشنی بکھیرتے مینار کی طرح اٹھے اور گویا ہوئے، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی ہمارے پاس لائے ہیں، وہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القا کیا اور وہ اس کی روح ہے۔ نجاشی نے اس بات کی یہ کہتے ہوئے تصدیق کی کہ یہ تو وہی بات ہے جو مسیح نے اپنے بارے میں فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھائی کہ جاؤ تم میری سرزمین میں مملکت میں محفوظ ہو، جو کوئی تمہیں برا بھلا کہے یا اس کوئی تکلیف پہنچائے وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ اس کے بعد نمائندگان قریش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان تحائف کو واپس لے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے بادشاہی دی تھی تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں آج رشوت لیتا پھروں۔ اس واقعے کے بعد کئی عرصے تک حضرت جعفر اور مسلمان حبشہ میں سکونت پذیر رہے، یہاں تک کہ غزوہ خیبر کا روز آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب آ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوشی و محبت سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معانقہ کیا اور فرمایا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں خیبر کی فتح پر خوش ہوں یا جعفر کی آمد پر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امزاد تھے۔ آپ نہایت باوفا انسان تھے اور آپ کا دل ہر وقت شہادت کے موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ غزوہ موطا کے موقع پر 2 لاکھ رومی جنگجوؤں کو دیکھ کر حضرت جعفر کا حال یہ تھا کہ سہمنے کے بجائے آپ کو شدید نشے نے آ لیا جب آپ نے محسوس کیا ایمان کی قوت اور باطل کی مادیت کا مقابلہ برابر کا ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرچم چھوٹا تو حضرت جعفر نے آگے بڑھ کر خود سے تھام لیا۔ آپ حیرت انگیز طور پر لڑتے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے۔ آپ پیش قدمی کرتے جاتے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے کہ جنت اور جنت کا قرب کس قدر حسین اور خوشگن ہے، وہاں ٹھنڈے اور پاکیزہ مشروبات ہیں اور روم کو ملنے والی سزا قریب آ پہنچی۔ یہ تو کافر قومیں ہیں جن کے نسب کا سلسلہ دور تک جاتا ہے، میرا ان سے سامنا ہو جائے تو انہیں موت کے گھاٹ اتارنا میرا فرض ہے۔ جب تک زندہ رہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو نیچے نہ گرنے دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے انہیں اللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچوں کو بلا کر غمخواری کی اور ان سے شفقت و محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت جعفر کے دکھ میں نمناک رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مساکین کے لیے سب سے بہترین آدمی جعفر بن ابی طالب تھے۔ انہیں ابو المساکین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ مساکین لوگوں کے لیے بہترین تھے اور ان کی بہت زیادہ کفالت کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔